یہ اردو کانفرنس جو ہے یہ ہم پہلی بار NYU میں کر رہے ہیں. اس کا پہلی بار انعقاد ہوا ہے یہاں NYU میں. اردو کانفرنسز اور بھی ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں پہلے بھی، لیکن یہ اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس یوں ہے کہ اس میں ہمارا مقصد تھا کہ ہم کمیونٹی کو، جو ہمارے اردو بولنے والے اور پاکستان سے آئے ہوئے، ہندوستان سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں جن کی زبان اردو ہے یا وہ جو اردو میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ اردو کا کام امریکہ میں، ڈائسپورا میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں پر کس طرح کا کام کر رہے ہیں. میں اب مثلاً یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، ایک خاص طرح کے طالب علم میرے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسٹار ٹاک کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں کہ ہم بچوں کے لیے اردو سمر کیمپس جو ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ بچے اس میں آتے ہیں اور اردو سیکھتے ہیں، اردو کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اردو کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو بڑے نام ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اردو میں اس ملک میں، وہ مثلاً جیسے نعیم صاحب ہیں، پروفیسر نعیم یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں. اب وہ پروفیسر فران پرچٹ ہیں کولمبیا یونیورسٹی کی، وہ بھی پروفیسر ایمیریٹا ہیں اب، یعنی کہ وہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی تمام عمر جو ہے وہ ایک طرح سے اردو پڑھانے میں، اردو کی تدریس میں گزری ہے. تو یہ لوگ یہاں کے بڑے نام ہیں. پھر اکبر حیدر صاحب ہیں جو یونیورسٹی آف ٹیکسس میں اردو پڑھاتے ہیں. یعنی مختلف جگہوں سے ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو جمع کریں اور وہ لوگ آ کر بتائیں کہ ہم کس طرح سے کیا نئے طریقوں سے اردو جو ہے اس کو پڑھا رہے ہیں اور اردو میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے بات یہاں کے ختم کر سکتے ہیں کہ یہ اردو کے حوالے سے کمیونٹی کے لیے ایک پروگرام تھا، جس میں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی دیکھے کہ اردو جو ہے وہ ایک زندہ زبان ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو گئی اور اردو جو ہے وہ اب بالکل اس کا سلسلہ نہیں چلے گا آگے، یہ سب غلط ہے. اور وہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ ایسا نہیں ہو رہا. یعنی کہ بچوں کی پڑھائی سے لے کر اور گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ جو ہمارے طلباء ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ان 3 دنوں میں ان کو کور کیا ہے، ان کے بارے میں بات چیت کی ہے. اور مختلف ایکسپرٹس اپنے اپنے فیلڈ سے آئے ہیں، اور مشاعرہ جو ہے اس میں بہترین جو ہمارے شعراء ہیں انہوں نے حصہ لیا. اور پاکستان سے سرمد صاحبائی آئے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے بطور مہمان بلایا. رضیہ فصیح احمد شکاگو میں رہتی ہیں، ہماری بہت مشہور مصنفہ ہیں، ان کو بلایا. تو یوں ہم نے ایک طرح سے بہت سے مختلف جو اردو کے ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے ایک جو ہماری کمیونٹی ہے ان سے روشناس کرایا. جو ایک تاثر یہ ہے کہ امریکہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے، اور یہاں پہ جو کمیونٹیز آتی ہیں وہ امریکن کلچر میں، یہاں کا ایک روایات میں، سسٹم میں ایک میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں امیگرینٹ کمیونٹی میں اردو زبان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے انٹیگریشن ہوتی ہے، اور جب آپ کسی نئے ماحول میں آتے ہیں تو وہ اس ماحول کا اثر آپ لیتے ہیں، وہ ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو تہذیب اور ہماری جو زبان ہے، اور جو زبان کے ساتھ جس کا تعلق ہے بہت گہرا اس تہذیب کا، وہ اسی طرح ماں باپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں آگے جائے. تو ہم لوگ سب لوگ اردو والے اور والدین، کمیونٹیز، ہم لوگ یہ سب اس وقت اس جد و جہد میں ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو غائب ہو گئی ہے یا تہذیب کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ کا جو NYU کا جو اردو کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، یا آپس جیسی آرگنائزیشن جو کام کر رہے ہیں، یا اسٹارٹ اپ جو کام کر رہے ہیں، ان سب کوششوں کا ہماری جو اردو بولنے والی کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اردو بول رہے ہیں ان کو تو خاص مدد کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو ہم ایک طرح سے ہیلپرز کے طور پہ استعمال کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں. ہماری کنسرن اس وقت بچے ہیں، جو اگلی پیڑھی ہے ہماری، وہ کہ وہ بچے جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زبان اپنی بھول جائیں.
اور زبان بھولیں گے تو جیسا آپ نے پہلے کہا تو ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو ہیریٹیج ہے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق آئیڈینٹی سے ہوتا ہے، اور آئیڈینٹی جب ختم ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ روٹڈ نہیں رہتا اور پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا. جو والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوششوں سے مستفید ہوں، ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ وہ کیسے آپ سے کنیکٹ کریں، یا اپرچونٹیز کہاں اویلیبل ہیں، کہاں پر؟ جی میں یہ کہوں گی کہ اپنی اپنی کمیونٹی میں وہ اردو پڑھانے کے لیے اقدام کریں، یعنی کہ ایسا کریں کہ کچھ آپس میں کوشش کریں کہ بچے جو ہیں اردو پڑھ سکیں، اگر وہ ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی جو کہ جیسے اسٹار ٹاک ہے. دوسرا یہ کہ اسٹار ٹاک جو ہے وہ آن لائن ہے، اس کی تمام انفارمیشن، اور کسی بھی وقت آپ آن لائن جائیں تو آپ اسٹار ٹاک اگر کریں گے گوگل تو وہ بہت ساری چیزیں اس کی آ جائیں گی. ویسے کمیونٹیز میں بہت کام ہو رہا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر کمیونٹی میں موجود ہیں اس وقت. میں اب نیو یارک کی بات کر رہی ہوں اس وقت، اور اسٹیٹس میں بھی ایسا ہے، لیکن نیو یارک میں خاص طور پہ لوگ موجود ہیں. تو یہ لوگ، لیکن سب سے پہلے ان کے اندر ایک احساس اور ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی انہیں ضرورت محسوس ہونی چاہیے کہ ہمیں بچوں کو ہمیں اردو سکھانی ہے. کی جو کانفرنس ہے اس کا پھر اب آپ کا کیا فیوچر ہے؟ ایک نشستن گفتگو؟ جی ہم یہ نہیں بالکل نہیں، یہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر سال اس قسم کی کانفرنس کریں گے، اور مختلف اسپیکرز آئیں گے، مختلف پریزنٹیشنز ہوں گی، اور کچھ چیزیں وہی ہوں گی جو جیسے کہ ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں اور جن کی زبان اردو ہے اور وہ اردو سے اپنے خیال میں بہت محبت کرتے ہیں، وہ آگے آئیں اور ہماری ان کاوشوں کو سپورٹ کریں، اسپانسر کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی کھڑے ہوں ایک دن اور کہیں چلیں جی ہم کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ میری ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ بھئی کمیونٹی کے سامنے میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ آگے آئیں اور ہمیں اسپانسر کریں اور ہماری سپورٹ کریں. شکریہ بہت.